کی بارگاہ میں طلب بھی کر لیں کہ رونے والی آنکھ دے دے یا خدا، یا خدا، رونے والی آنکھ دے دے یا خدا، خدا، رونے والی آنکھ دے دے یا خدا۔ مل گئی، پھر مدینے کی اجازت مل گئی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو کہ مدینے کی اجازت مل گئی۔ اب سفر مدینہ کی تیاریاں ہیں، سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، لباس بھی سلوائے ہوں گے آپ نے، لیکن ایک نیا جوڑا، وہ بھی سنت کے مطابق لباس حاضری مدینہ کے لیے ضرور سلوائیے گا۔ آدھی پنڈلی تک کرتا ہو، اے کاش مرشدی عطار کی ادا کو ادا کرتے ہوئے 2 جیب بھی ہوں، تاکہ پاکٹ سائز کے جیبی رسالے بھی اس میں رکھیں گے، وہاں پہ بھی انشاءاللہ خوب لنگر رسائل کریں گے۔ اور ہاں، سبز امامہ شریف بھی ہو، چادر بھی ہو، اپنے آپ کو سنتوں سے سجانے کے لیے ہر چیز نئی ہے، مدینے میں ہر چیز نئی، تو انشاءاللہ نئے کپڑے، نئے لباس، نیا گھڑی، نیا قلم، نئی مسواک، عطر نیا، تو سرما، یہ سب لگا کر آقا کی بارگاہ میں حاضر جب ہوں گے، آقا کرم فرما دیں گے تو گناہوں بھرا نامہ اعمال بھی دھل کر بالکل نیا اجالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں ہمارے جو زائرین مدینہ سفر کرتے ہیں، تو ہماری جو مجلس جو حج اور عمرہ ہے، تو اس میں مطلب دیکھا جاتا ہے کہ لنگر رسائل کی ترغیب بڑی دلائی جاتی ہے اس میں۔ الحمدللہ ہماری مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی وہاں پر لنگر رسائل کا ذہن بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ اس طرح کا معمول ہوتا ہے کہ جو اسلامی بھائی مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ راستے بھر الحمدللہ مختلف مقامات پر جہاں جہاں ان کی گاڑی رکتی ہے وہاں لنگر رسائل، انفرادی کوشش اور الحمدللہ مدنی قافلوں کا ذہن دیتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ اور الحمدللہ جب مدینہ شریف کی روانگی کا وقت آ رہا ہے، کیا پرکیف منظر ہوگا اور کس طرح سے رکت طاری ہوگی۔ ذہن نصیب اس وقت اچھی نیتیں کر لی جائیں، اور ان نیتوں میں یہ بھی ہو کہ وہ مدینہ جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، اس مدینہ کا سفر ہے، اور اس مدینہ پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں۔ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ میں جا رہا ہوں، تو اس مدینہ پاک کی حاضری کے ساتھ ساتھ وہاں یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہاں سے مدنی قافلے سفر کروائے، سینکڑوں مدنی قافلے سفر کروائے، تو وہاں پر اس مقام پر مدینہ طیبہ میں مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے وہاں پر بھی آپ مدنی قافلے کی قافلات حرم کے مسافر بن سکتے ہیں۔ تو نیت کر لیں زائرین مدینہ کہ انشاءاللہ مدینے میں بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہاں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ انشاءاللہ مسجد نبوی شریف میں قافلے ہوں گے، مسجد قباء میں قافلے ہوں گے، سبحان اللہ، تو مسجد قبلتین میں قافلے ہوں گے، تو یوں انشاءاللہ یہ راہ مدینہ میں بھی مدنی قافلوں میں سفر کر کے خوب برکتیں حاصل کریں گے۔ تو اب یہاں پر ایک بڑی پرکیف بات ہے کہ عمرہ سے فارغ ہو کر اب مدینے کو روانگی ہے، آپ کا طواف وداع ہو رہا ہوگا اور حرم شریف میں آپ موجود ہوں گے۔ تو اب دیکھیں مدینے سے کائنات کی ہر شے محبت کرتی ہے، کائنات کی ہر شے محبت کرتی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بھی جب مکے سے مدینے جا رہے تھے، تو اب یہ اللہ کے ولی کی شان دیکھیے کہ آپ نے کعبۃ اللہ شریف میں موجود حجر اسود ہے، تو میزاب رحمت ہے، تو کعبہ ہے، حتیم ہے، ان کی کیفیات ملاحظہ کی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہجر مدینہ میں کیسے تڑپ رہے ہیں، اور اس کو آپ نے اپنے کلام میں کچھ یوں ارشاد فرمایا: بینی سوہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے،
کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے؟ سبحان اللہ. ڈالے ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری، کشتیں عمل پڑی ہے یہ بارش کدھر کی ہے؟ کالک جبیں کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، کالک جبیں کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، کالک جبیں کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ تو اب یہاں پر سفر مدینہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آپ کا قافلہ بس میں روانگی کے لیے تیار ہے اور اب ہمارا سفر مدینہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، خوب اشک عشق بہنے دیجیے، درود و سلام کا ورد کیجیے. در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جاتا ہے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی جاتی ہے. دھڑکنوں تم ہی کہو، اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو، وقت وہ کیسا ہوگا سامنے جب میری آنکھوں کے گنبد خضرا ہوگا.